بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور پیج ہے 81 ہی چل رہا ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہے اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 4۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں، ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ انسان کے ذہن میں جس قدر اعتقاد راسخ ہے، ناظرین معجزہ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن میں جس قدر یہ اعتقاد راسخ ہے، شاید ہی کوئی اور ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مادی علل و اسباب اور قوا و خواص کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اپنے ظہور کے لیے ایک اٹل اور غیر متغیر علت رکھتا ہے۔ ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قوت یا خاصہ رکھتی ہے جس سے اس وقت تک اس کا انفکاک ناممکن ہے، جب تک یہ خود اپنی ذات و حقیقت سے منفک نہ ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ میرا قلم میز کی ایک جانب سے دوسری جانب کو چلا گیا ہو بے اس کے کہ کسی ہاتھ یا کسی اور مادی شے نے اس کو حرکت دی ہو۔ اس کاغذ پر جو نقوش تم کو نظر آ رہے ہیں، ضرور ہے کہ ان کو کسی نہ کسی قلم نے کھینچا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ انار کی درخت سے آم کا پھل، انار کے درخت سے آم کا پھل یا آم کے درخت سے انار کا پھل پیدا ہو۔ آم کے درخت سے ہمیشہ آم و انار کے درخت ہی ہمیشہ انار ہی پیدا ہوگا۔ غور کرو کہ جب سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلا سکی، تو اس کے باور کرانے میں کیوں پس و پیش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آگ جب تک آگ ہے، جلانے کا خاصہ اس سے منفک نہیں ہو سکتا۔ اس کو ابراہیم اور نمرود کی تمیز نہیں۔ اژدہا ایک جاندار مخلوق ہے جو تولید مثل کے قاعدے سے اپنی ہی جیسی جاندار مخلوق سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا کیوں کر اژدہا بن گیا۔ انسان کا بچہ اپنے والدین کے بندے ہوئے اور مشترک عمل توالد و تناسل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کیوں کر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہوئے 10 قدم کی مسافت طے کرنے کے لیے بھی آدمی اپنے پاؤں یا کسی اور مادی وسیلہ کی احتیاج ہوتی ہے، اور جس قدر مسافت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اسی کو قطع کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ لہٰذا یہ کیوں کر یقین کیا جائے کہ پیغمبر اسلام نے بلا معمولی و وسائل مادی کے استعمال کے طرفتا العین میں مسجد حرام اور سدرۃ المنتہا تک کی سیر کر لی، زمین و آسمان کی آیات کا مشاہدہ کیا اور تمام انبیاء سابقین سے گفتگو فرمائی۔ پھر یہ تمام مراحل اتنے وقفہ میں کیوں کر طے ہو سکتے ہیں کہ واپسی پر کواڑ کی زنجیریں ہل رہی ہوں اور بستر کی گرمی ہنوز قائم ہو۔ سلسلہ علو و اسباب اور اشیاء کی افعال و خواص ہی کے اصول و قوانین کا نام حکماء و فلاسفہ کی اصطلاح میں قوانین فطرت ہے، جن کا خرق محال خیال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کشش ثقل ایک قانون فطرت ہے جس کا یہ اقتضا ہے کہ جب تم ڈھیلے کو اوپر پھینکو گے تو وہ لوٹ کر ہمیشہ نیچے آ جائے گا۔ فضا میں اس کا معلق رہنا ناممکن ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو عناصر کی ایک خاص مقدار میں ملنے کا خاصہ یہ ہے کہ پانی بن جاتا ہے، جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 4۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے ہماری ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 5 کے ساتھ۔ چوتھا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ حسین رب کا، حسین سب کا، حسین حق کا نشان منزل،
حسین رب کا نشان منزل، حسین سب کا، حسین حق کا جو ہے حسینی، ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ حسین لختے جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، حسین فاروق جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، نبی کی زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔